اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ ہم دنیا میں زندگی جس طرح گزار رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک خوبصورت رنگ یہ بھرا ہے کہ متضاد چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ خوشی ہے تو غمی بھی ہے، دکھ ہے تو سکھ بھی ہے، آرام ہے تو بے چینی بھی ہے، غربت ہے تو امیری بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں زندگی کا ایک حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حسن کو دے کے ہمیں تھوڑا سا آزمایا ہے کہ ہم جس پوزیشن پہ ہوں، یعنی اگر غربت اور امیری کا مقابلہ کیا جائے تو جس پوزیشن پہ ہوں تو کیا بحیثیت ایک مسلمان کے اور کلمہ گو کے میں غربت کی آزمائش پہ پورا اترتا ہوں، یا امیری مل جانے کے بعد غرور اور بڑائی اور تکبر کو چھوڑتا ہوں اور سب کچھ اللہ کی دین سمجھتا ہوں۔ یہ ایک آزمائش ہے جو ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ سکھ دیکھ چکے ہیں اور بہت سی تحریکیں بھی ہماری زندگی میں چلی ہیں، اور ان تحریکوں کا ہم حصہ بھی بنے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں، جذباتی بھی ہوئے ہیں، نتائج بھی دیکھیں اپنے جذبات کے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی جب دی جاتی ہے تو اس کے نتائج واضح نہیں ہوتے، اور نتائج لینے کا وقت آتا ہے تو جو ہماری شخصیات ہوتی ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر کر دی جاتی ہے اور عام پبلک خاموش ہو جاتی ہے۔ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام، ان دونوں کی جو سیرت ہے وہ بطور نمونہ پیش کی ہے کہ اس سیرت کو ذرا پڑھیں، اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کامیاب بھی ہوئے اور آزمائشوں سے بھی گزرے، اور الحمدللہ ان صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی ہر اسی ہدایت پر عمل کیا جو قرآن مجید میں دی گئی۔ مدینہ میں مسلمان مائیگریٹ کر کے آئے ہیں۔ حالات یہ تھے، پیچھے غربت تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے، کچھ نہیں تھا۔ بڑے بڑے امیر لوگ فاقہ یعنی بھوک اور پیاس کے محتاج ہو گئے، بڑے بڑے امیر لوگ، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے، جن میں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، اور اسی طرح بے شمار اور صحابہ ہیں جن کے نام معلوم تو ہیں، مگر ان کی پیچھے جو مالی حالت تھی وہ بالکل کیسی تھی وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مگر جب مدینہ میں پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے۔ آزمائشیں تو اور بڑی تھیں، ایمان کی بھی تھی، اور بھی بڑی آزمائشیں تھیں، لیکن جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو عجیب و غریب حالات یہ بن گئے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، انصار ہوں مہاجرین ہوں، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ اللہ نے انصار کے دلوں میں محبت پیدا کر دی مہاجرین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت جو ہے، اس اخوت نے ان بھائیوں کو آپس میں جوڑے رکھا، اور جس صحابی کو یا مہاجر کو غربت کا ڈر تھا، مفلس ہونے کا ڈر تھا، اس ڈر کو انصار صحابہ نے ختم کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی غیر جگہ پہ آ گیا ہوں، بلکہ یہ سمجھو میں اپنی جگہ پہ آ گیا ہوں،
بلکہ اپنے عزیزوں میں آیا ہوں اور میرا خیال کرنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انصاریوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی قربانیاں، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ دینے کو بھی یہ کہا کہ ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تم رکھ لو، آدھا ہم رکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو درست کر دیا۔ معاشی اعتبار سے صحابہ ذرا بے فکر ہو گئے۔ اب ایمانی اعتبار سے ان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی، تکڑا ایمان تھا، کمزور نہیں تھا، لیکن ارد گرد میں جو مخالفت تھی وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مکہ سے 2 دفعہ مکی لوگوں نے فوج کے لے کر باقاعدہ چڑھائی کی اور مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ اللہ نے سرخرو کیا ان کو۔ پھر اس کے بعد جنگ احزاب ہے۔ جنگ احزاب میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہر طرف سے تمہارے دشمن جو تھے نا، وہ اکٹھے ہو کے الائنس بنا کے، اتحاد بنا کے وہ ہر طرف سے آ گئے، پہاڑوں سے، میدانوں سے، راستوں سے، جدھر بھی دیکھو مخالفین آ رہے ہیں اور مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کا گھیراؤ تنگ کر رہے ہیں، اور نیت یہ تھی کہ اب مسلمانوں کا بالکل صفایا کر دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس موقع پر بھی تائید نازل ہوئی، تیز ہوا بھیجی، بغیر لڑائی کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح کر دی۔ یہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان کے بنیاد پر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا ایمان تھا تو میں نے تمہیں یہ عنایات تم پر کی اور تم پر احسانات کیے، اور جو تمہاری مخالفت تھی اس کو کم کر دیا۔ اب اس کے بعد اور واقعات بھی ہوتے ہیں، منافقین بیچ میں ہیں، یہود بھی ارد گرد ہیں، ان سب کا مقابلہ مسلمانوں نے بڑی جوش کے اور جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ کیا۔ لیکن ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ کیا صرف مدینہ تک محدود رہے یا اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں ذرا تھوڑا سا اپنا ماضی دیکھ لو، تم مدینہ میں آئے ہو نا، کیا کیا تمہارے ساتھ میں نے کیا ہے، ورنہ ذرا ماضی دیکھو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم بالکل تھوڑے تھے، تمہاری تعداد وہ دشمن کے مقابلے میں نہ ہونے کی تھی۔ جنگ بدر ہوئی تو 313,000 کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، تعداد زیادہ ہے، جوان ہیں، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ مخالفت اپنے دل میں رچائے بسائے وہ مکہ مدینہ پہنچتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جنگ احد میں ایسا ہوا کہ پھر آئے اگلے سال اور الحمدللہ منہ کی کھائی، اور اس جنگ احد میں منافقین نے جو کردار ادا کیا اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو یہ واضح کر بیٹھے اور مدینہ میں ذلیل و خوار ہوتے رہے، جب تک رہے مدینہ میں ذلیل و خوار ہوتے رہے، مسلمانوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔ پھر یہ کہا، اور پھر یہ کہا کہ تم مستضعفون فی الارض، تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہارے پاس نہ دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ کوئی ایکا تھا، یعنی نفری تھی، اور نہ ہی کوئی ایسے ہتھیار تھے جس سے تم اپنے دشمن کا مقابلہ کر پاتے۔ پھر یہ ہے کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت ڈرتے تھے کہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست میں ہم موجود ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، کسی وقت بھی یہ اکٹھے ہو کے دوبارہ ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں، اور ہر وقت تمہیں اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اغوا کر لیے جائیں، ہائی جیک کر لیے جائیں اور لوگ آ کے ہمیں ختم کر دیں۔ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بالکل رات کا اندھیرا تھا، مسلمان سوئے ہوئے تھے، لیکن اچانک ہی گھر گھر میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا، ایک خوف سا کہ اللہ خیر ہی کرے۔
لیکن اتنے میں ایک گھوڑ سوار وہاں گھروں کے اندر سے ہوتا ہوا تیز نکلا اور دور تک گیا رات کے اندھیرے میں، اور جب واپس آیا تو مسلمان دیکھ رہے تھے کہ یہ اندھیرے میں کون ہے جو واپس آیا اور کیا خبر لے کے آیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا گھبرانے کی بات نہیں، تھوڑا سا خیال مجھے بھی آیا تھا مگر الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ جائیے اور آرام سے سوئیے۔ یہ قیادت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ڈر بھی رہتا تھا کہ چاروں طرف سے دشمن ہے، کہیں ہم پر اٹیک کر کے ہمیں ختم نہ کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ مکہ سے نکالے گئے، اب کہاں جائیں؟ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں مدینہ جیسا شہر دیا جس میں تمہیں آباد کیا، ٹھکانہ دیا۔ پھر یہ فرمایا فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور مختلف جنگوں میں تمہاری مدد بھی کی، تم ہی جیتے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا ورزقکم من الطیبات، اور مکہ جب فتح ہو گیا تو الحمدللہ مکہ مدینہ پورا حجاز آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا گیا، اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے رزق آنے لگا، پھل آ رہے ہیں، رزق آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تجارتی سامان لا رہے ہیں، مکہ میں بیچتے ہیں، مدینہ میں بیچتے ہیں، بازار سج گئے، مارکیٹیں بن گئیں، صحابہ کرام کو الحمدللہ بہت کچھ ملنے لگا، وہ بھوک ختم ہو گئی۔ اور یہ سارے کام کیوں کہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ایک چھوٹی سی تمہید ہے، میں نے باندھی ہے۔ ہم نے یہ ملک حاصل کیا جس کا نام پاکستان ہے۔ اس پاکستان میں جب ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے ہم مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ کبھی ہم بزرگوں سے پوچھیں نا، بالکل یہی حالت تھی جو قرآن مجید نے بتائی۔ حالت یہ تھی کہ تم تھوڑے تھے، تمہارے مقابلے میں دشمن جو ہے، ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، سکھ ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ انہی کے درمیان ہم رہ رہے تھے، ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ کو حملے ہونے کا، مذہبی منافرت پھیلائی جاتی تھی اور حملے ہونے کا ڈر رہتا تھا، اور ایک دوسرے کو مارنے کا بھی ایک جوش تھا کہ بس موقع ملے اس کو مارو، موقع ملے اس کو مار دو، زندگی اجیرن تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تخافون ان یتخطفن الناس، تمہیں ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ جس محلے میں ہم آباد ہیں ارد گرد سارے ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر پہ آ جائیں اور گھر میں حملہ کر کے گھر کے اندر گھس کے ہماری خواتین کو بھی خدا نخواستہ ان کے ساتھ توہین نہ کریں، ہمارے بزرگوں کو نہ ماریں، ہمارے بچوں کو شہید نہ کریں، ہمارے نوجوانوں کو شہید نہ کریں۔ یہ ڈر رہتا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اگر مسلمانوں کو جو مدینہ میں رہتے تھے، اور الحمدللہ ہر لمحے اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو اللہ تعالیٰ اتنے لمبے احسانات بیان کر رہا ہے، تو ہم بھی تو مسلمان ہیں نا۔ قرآن مجید کی آیت ان لوگوں کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم جس حال سے آج کل گزر رہے ہیں، ہم بھی ذرا سوچا کریں کہ ہم کیا تھے، کتنے کمزور تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں جابز نہیں ملتی تھیں، مارکیٹیں ان کے پاس تھیں، اہم پوزیشن جو تھیں وہ انہی کے پاس تھیں، ہمارے پاس نہیں تھیں، کالج میں اسکولوں میں داخلے نہیں ملتے تھے ہمارے بچوں کو، یہ تو صورتحال تھی۔ اب اللہ کہتا ہے فآواکم، میں نے تمہیں پناہ دی، ایک بہترین جگہ دے دی، اور وہ نام ہے پاکستان کا۔ یہ پاکستان جو ہے یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ 1500 سالوں میں کوئی ملک ایسا نہیں بنا جس کا یہ نظریہ ہو کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ غیر مسلم ہیں، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں علیحدہ سلطنت چاہیے اور ان کو علیحدہ، ہمیں علیحدہ کر دیا جائے۔ اور تحریک چلی، الحمدللہ ہم نے ملک حاصل کر لیا۔ اور یہ نعرہ سب معلوم ہوگا آپ کو، آج کل تو یہ نعرہ بھلا دیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اب یہ نعرہ کوئی نہیں لگاتا، ملک توڑ بیٹھے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اب جدید نیا پاکستان بنائیں گے. یعنی جو کچھ ماضی میں ہوئے اس پہ نہ شرمندگی ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، اور نہ ہی دشمن کے خلاف کوئی جذبہ ہے کہ اگر اس نے ہمارا ڈھاکہ ہم سے لے لیا مشرقی پاکستان، تو ہم کیوں نہ اپنی اب تیاری کریں کہ دلی کے لال قلعے پر ہم پاکستانی جھنڈا لہرائیں. ہم کیوں نہ ایسا کریں؟ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، نہ سوچا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو وہ کر رہے ہیں وہی کام ہم کر رہے ہیں. ناچ گانے ہیں ان کے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، دین کی مخالفت ہے، دین کا مذاق ہے. وہ چیزیں ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں. اگر بھئی یہی کام کرنا تھا تو یہ واہگہ بارڈر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں بھی وہی کام ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، تو ضرورت کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیت فرماتی ہے کہ لعلکم تشکرون، تم اس ملک کو حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، عزت سے رہ رہے ہیں. ذرا آپ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح فلسطین میں ہوا، کیا کچھ دیکھا ہم نے؟ کوئی عبرت ہمیں حاصل ہوئی ہے؟ ہم نے سوچا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کام ہمارے ساتھ ہو تو؟ پاکستان جب بنا ہے تو ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا. بوڑھے بزرگوں کو مارا گیا، عورتوں کو لے لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اپنے گھر میں بسا لیا گیا. کئی مسلمان عورتیں ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے پاس رکھ لی. وہ کیا کرتی؟ ہماری بہنیں تھیں، ہماری مائیں تھیں، ہماری بچیاں تھیں. ہمارا ایمان سو گیا ہے، جاگا نہیں ہوا. یہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے، ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہ کیفیت پیدا ہو. اللہ نہ کرے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اس دین کو بھی مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور دین کے ساتھ اس ملک کی نظریاتی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اس ملک کا نظریہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نظریہ ہے. اس نظریے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھتا ہے یا کوئی دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ کہا جائے، تو اس میں ہمارا ایمان جاگنا چاہیے. ہم سوئے نہ، ہم اپنے آپ کو جگا کے رکھیں، ہوشیار رکھیں. ورنہ یہ حقیقت یہی ہے کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمیں تھپکی دے دے کے سناتا رہے، آپ کو سب کچھ دے دے مگر ایمان آپ کے دل سے نکال دے. یہ دشمن کی ایک تو سازش ہے. ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے. اس کی ہم نے شہادت دی ہے. سب نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اس شہادت کا کیا مطلب ہے؟ شہادت کا مطلب ہے گواہی. کلمہ پڑھ کے میں فارغ نہیں ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں نے جہاں کہیں بھی جانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا لوگوں کے پاس آنا جانا ہے، میں نے اس مقام پہ شہادت دینی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہوں اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں. یہ شہادت مجھے ہر جگہ دینی ہے. تو اس شہادت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کا نذرانے دیں، لیکن عمل تو کر سکتے ہیں. زبان سے تو لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو کچھ تو دین کی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. آج تو ہمارا ایمان اس قدر سو گیا ہے کہ بے حیائی گھر میں ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو، ہم چپ رہتے ہیں. بازار میں ہو رہی ہو، ہماری شادیوں میں ہو رہی ہو، ہم چپ رہتے ہیں. اور حالات یہ ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں. سب کچھ، جیسے میں نے عرض کیا نا، دشمن یہ چاہتا ہے آپ کو سب کچھ دے دیں مگر آپ کے دل سے ایمان نکال لیں. جب ایمان نکل جائے تو بے شک آپ عبد الرحمن کہلائیں، عبداللہ کہلائیں، ادریس کہلائیں. ایمان اندر نہیں ہے تو اس نام کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس نام کا؟ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ماضی میں، بکاؤ مال، بکے ہوئے مسلمانوں جیسے نام تھے،
مگر کفر کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ تو جو چیز اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ذرا اپنے آپ کو جگائیں، اس ملک کی حفاظت کریں، اس کے نظریے کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو یقین مانی ہمارے پاس پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری ملک کی جو قوتیں ہیں، ملک کی خیر خواہ قوتیں ہیں، ان کی مدد فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی پاکستان کے حق میں اور دین کے حق میں ڈٹ جائیں، کھڑے ہوں، اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور اس کے اندر کسی قسم کی بھی سازش ہو اس میں ہم کوئی کسی کا اعلی کار نہ بنائیں۔ یہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑی سی نصیحت میں نے اس لیے کی ہے، اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں رہ گئیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بڑا نقصان۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی بھلی حکومت تھی، سازشیوں نے بھیجے بندے، ابو لؤلؤ فیروز وہ آیا، اور اس نے سیدنا، باہر کا آدمی تھا، عرب نہیں تھا، باہر کا آدمی تھا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عین نماز کے وقت اٹیک کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ آج کل کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ دشمن کا جو حملہ تھا وہ لیڈرشپ پہ تھا، کہ لیڈر کو ختم کرو، جب لیڈرشپ نہیں رہے گی تو یہ بکھر جائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر سیدنا عثمان کا وقت آیا تو باہر سے بہت سے بلوائی آ گئے، انہوں نے آ کے پورے مدینہ میں ایسے ہنگامے برپا کیے کہ مسلمان صحابہ نے تیاری کر لی کہ ہم اب ان کو رخصت کرتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں اور داخلی جنگ لڑتے ہیں۔ مگر سیدنا عثمان نے فرمایا یہ کام نہ کرو، مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ شہادت دے دی مگر یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، خارجیوں میں شہید کر دیا۔ تو یہ سازشیں جو ہوتی رہتی ہیں نا لیڈرشپ کو ختم کرنے کی، یہ شروع سے ہی چل رہی ہیں۔ ہم اپنے جو مخلص لیڈر ہیں ان کا بھی خیال کریں، مخلص، اور لیڈر یاد رکھیے اس کو بنایا جاتا ہے جو دین کو کچھ جانتا ہو، دین کی حمایت کرتا ہو، دین پر عمل بھی کر رہا ہو، دین کی حمایت اس طرح کرے کہ اس کا بھی ایمان کبھی کبھی بولے کہ میں مسلمان ہوں، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، اور اس ملک کی حفاظت اگر کرنی ہے تو صرف دین کی بنیاد پہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے، بہرحال اخبارات پڑھتے ہیں آپ، ویڈیو دیکھتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تھوڑے سے یہ سارے کچھ حالات جو ہے نا آہستہ آہستہ سب مسلمان ملکوں کے ارد گرد